یہ وہی دن تھا جس دن سلطان کے قاصد ہنگری کے بادشاہ لارڈ سلاس کا پیغام لے کر واپس آئے تھے۔ شاہ ہنگری نے سلطان مراد خان ثانی کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اس کے بہنوئی محمد چلپی کو اس شرط پر رہا کیا جائے گا سلطان سربیا کو آزادی فراہم کریں اور اس ملک کو اپنی ماتحتی سے آزاد کر دے۔ اس کے علاوہ ویلیشیا کا صوبہ ہنگری کے حوالے کیا جائے اور 60,000 ڈاکٹ فدیہ کے طور پر ادا کرے۔ سلطان کو یہ کڑی شرائط ہرگز منظور نہ تھی۔ سلطان ایک شخص کی رہائی کے عوض اس قدر کڑی شرائط تسلیم کرنے کے حق میں نہ تھا، اور اسے لارڈ سلاس کی یہ شرائط بے حد ناگوار گزریں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لارڈ سلاس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بزور شمشیر اپنے قیدی کو رہائی دلانے کی کوشش کرے، لیکن سلطان کی بہن اور اس کے بھانجے اس اقدام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئے اور سلطان کو لارڈ سلاس کو دھمکی آمیز جواب ارسال کرنے سے باز رکھنے کی درخواست کرنے لگے۔ لہذا سلطان نے شاہ ہنگری کو دھمکی دینے کی بجائے اس سے شرائط میں کسی قدر نرمی کرنے کا مطالبہ کیا۔ لہذا سلطان اور شاہ ہنگری کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ چل نکلا، اور خط و کتابت کے اس طویل سلسلے کے نتیجے میں آخر کار صلیبی اور مسلمان ایک تاریخی صلح نامے پر دستخط کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان اپنی بہن اور دیگر عزیز و اقارب کے دباؤ کے پیش نظر ہنیاڈے کو اپنے انتقام کی بھنٹ چڑھانے کی بجائے صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس صلح نامہ پر دستخط کرنے کے لیے سلطان مراد خان اور شاہ ہنگری نے ریجس ڈائن کے مقام پر باہمی ملاقات کی۔ اگرچہ پائے روم کے نمائندہ خاص کارڈینل جولین نے اس صلح کو رکوانے کے لیے بے حد کوشش کی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور بالآخر 26 ربیع الاول 848 ہجری بمطابق 12 جولائی 1444 دونوں حکمرانوں نے ریجس ڈائن کے مقام پر ایک صلح نامے پر دستخط کیے، جس کی شرائط کی روشنی میں سربیا سلطنت عثمانیہ کی ماتحتی سے آزاد ہو گیا اور ولیشیا کا صوبہ شاہ ہنگری کی سلطنت کا حصہ بن گیا، اور سلطان نے 60,000 ڈاکٹ کی رقم فدیہ کے طور پر ادا کر کے محمد چلپی کو آزادی کی دولت سے ہمکنار کروایا۔ اس معاہدے کی تحریر ہنگری اور ترکی زبانوں دونوں میں رقم کی گئی اور دونوں حکمرانوں نے اس پر اپنے اپنے دستخط ثبت کیے اور اس صلح کو قائم رکھنے کی قسمیں بھی اٹھائیں۔ اس صلح نامے کی روح سے دریائے ڈانوب تک سلطان کی عملداری کی حد مقرر کی گئی۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 10 برس تک کے لیے صلح صفائی برقرار رہنی قرار پائی۔ اب سلطان نے سکون کا سانس لیا۔ محمد چلپی کو بھی رہائی نصیب ہو چکی تھی۔ ایشیائی کوچک میں بھی امن کا بول بالا ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے کی روح سے باظاہر یورپ کے ساتھ بھی جنگ کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ سلطان 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک مسلسل جنگوں میں ملوث رہتے ہوئے شکست و ریخت کا شکار ہو چکا تھا، اور امور سلطنت کی سر انجام دہی اس کے لیے ایک بوجھ کی حیثیت اختیار کر گئی تھی، اور وہ اپنی بقیہ زندگی آرام و سکون کے ساتھ یاد الہی میں مصروف رہ کر گزارنے کا متمنی تھا۔ لہذا صلح نامے سے فراغت پانے کے بعد اس نے ایشیائی کوچک کے بعد
صحت افزا مقامات کا رخ کیا تاکہ تبدیلی آب و ہوا سے لطف اندوز ہو سکے۔ ادھر مارسی بھی البانیہ پہنچ چکی تھی اور قاسم ادرینا میں ہی اس کی بازیابی کے لیے بے چین پھر رہا تھا۔ وہ رات دن اسی کوشش کی نظر کر رہا تھا کہ سلطان اسے کسی نہ کسی طرح سکندر بیگ کے محل پر حملہ آور ہونے کی اجازت فراہم کر دے اور وہ البانیہ کی راہ لے۔ ابو جعفر کے ساتھیوں کو ان کی سازش کی بنا پر سنگین سزاؤں سے نوازا گیا تھا۔ بڑے مجرموں کی گردن زنی کی گئی تھی جبکہ معمولی مجرموں کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ دوسری جانب شہزادہ علاؤالدین جو شدید علالت سے دوچار تھا، اب اس کی طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان نے صلح نامہ پر دستخط کرنے کے بعد فراغت نصیب ہونے پر اس کی جانب خاص توجہ دی تھی اور شاہی طبیبوں نے اس کا کارگر علاج کیا تھا۔ اب وہ بستر علالت سے اٹھ کر محل میں چہل قدمی کرنے کے علاوہ دیگر چھوٹی موٹی تفریحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگا تھا، لیکن ایک دن اچانک بیماری اس پر اس قدر شدت سے حملہ آور ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ سلطان شہزادہ علاؤالدین سے بے حد پیار اور محبت کرتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ علیل شہزادہ یوں جھٹ پٹ موت کی آغوش میں چلا جائے گا، لہٰذا وہ شہزادے کی موت کی خبر سن کر صدمے سے نڈھال ہو گیا اور بیٹے کی تجہیز و تدفین کے لیے فوری طور پر ادرینا پہنچا۔ وہ سلطنت ولی عہد کی وفات پر اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اسے حکمرانی اور سلطنت چلانے دوبھر لگنے لگے، لہٰذا اس نے شہزادہ علاؤالدین کی وفات کے تیسرے روز ہی تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ عمائدین سلطنت نے سلطان کو اپنے اس فیصلے سے باز رکھنے کی درخواست کی، لیکن سلطان نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ اب تخت کا وارث شہزادہ محمد ہی تھا، لہٰذا سلطان نے نوعمر شہزادہ محمد کو تخت کا وارث بناتے ہوئے تاج پوشی اس کے سر پر سجا دی۔